منافقون ہے 28ویں پارے کی 11 نمبر آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت مقررہ کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ جس کا جو بھی وقت مقرر کر دیا گیا ہے وہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں پھر ایک لمحہ ایک سانس بھی اللہ رب العزت مؤخر نہیں کرتا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ ہمارے تجزیے ہوتے ہیں، یہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہمارا انالیسز ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ فلاں بندہ 1 مہینہ اور زندہ رہ جاتا، 1 سال اور رہ جاتا، 1 ہفتہ اور رہ جاتا، اس کے گھر میں شادی رکھی ہوئی تھی وہ اٹینڈ ہو جاتی، فلاں خوشی تھی وہ ہو جاتی، نیا گھر بن رہا تھا وہ دیکھنا نصیب ہو جاتا، یہ تھا وہ نصیب ہو جاتا، وہ تھا وہ ہو جاتا۔ یہ سب ہماری باتیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ہمارے خیالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ ابھی ہم رحم مادر میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ابھی ہماری تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، انڈر پروسیس کریشن ہوتے ہیں، اس وقت سے ہی اللہ رب العزت ہمارا دنیا میں کتنا ٹھہرنا، شقی اور سعید ہونا، کتنا رزق ہے، جو ہماری ساری کی ساری اللہ رب العزت تقدیر اس وقت سے ہی متعین فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے برادر محمد اقبال جو دار فانی سے رحلت کر گئے ہیں، ان کی موت بھی یقینی طور پر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ویسے تو ہر ایک کی موت، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان مبارک، آپ نے فرمایا کہ ہر جانے والا پیچھے والے کو لیے کوئی نہ کوئی سبق دے کر جاتا ہے۔ قصص الاولین مواعظ الاخرین، ہر جانے والا پیچھے والے کے لیے کوئی نہ کوئی واعظ دے کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت دے کر جاتا ہے۔ اور وہ نصیحت کیا ہوتی ہے کہ پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے۔ کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیری موت ہونے والی ہے، اگر مجھے ہی کوئی بتا دے کہ قاری صاحب آدھے گھنٹے کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جانی ہے، اب وہ آدھا گھنٹہ میرا کیسے گزرے گا اس کا اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ وہ آدھا گھنٹہ کیسے گزرے گا۔ حالانکہ کہنے والے کی بات پر مجھے کوئی اتنی زیادہ تصدیق نہیں ہوتی، زندگی موت اللہ کے حوالے ہے، لیکن باوجود اس کے موت سے ڈرنا اور موت سے گھبراہٹ ہمارا ایک فطری مزاج بن چکا ہے۔ اس لیے کہا کہ پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان بدلتے رہتے ہیں، گھر وہی رہتا ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ تو بس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے میرے عزیزوں بزرگوں، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ انسان آتا ہے تو اس کے آنے کی خبر 9 ماہ پہلے بھی مل جاتی ہے، گھر کے اندر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جتنی اولاد زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اکلوتی ہوتی ہے، اسی قدر ہی ان کی پیدائش کے شادیانے جو ہیں وہ بجائے جاتے ہیں، خوشی منائی جاتی ہے۔ لیکن وہی انسان اور وہی اولاد جب جاتی ہے تو جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے سبق کے لیے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم زندگی بھر رہتے ہو، جو چھوٹا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے بڑا ہونا ہے، جو بڑا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں نے جوان ہونا ہے، جو شباب جوانی کو آ چکا وہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادے بڑھاپے کو پہنچ گئے، ابھی میں نے بھی بوڑھا ہونا ہے، جو بوڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی اور بوڑھے بھی پھر رہے ہیں، میں نے بھی ابھی رہنا ہے۔ تو بس یہی انسان کی جو امید ہے وہ اس کو آگے تک لے جاتی ہے اور موت سے دور کرتی جاتی ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا جو پیغام ہے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر، وہ فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ جو تمہارا وقت مقرر ہم نے کر دیا ہے اس وقت مقررہ پر ایک لمحہ کے لیے بھی ہم نے آگے نہیں بڑھانا۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس سفر کی تیاری کرتے رہو جو سفر بالآخر تم نے کرنا ہی کرنا ہے، وہ سفر جو کرنا ہی کرنا ہے۔ جس سفر کی جتنی تیاری اچھی ہوتی ہے وہ سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں حجاج کرام حج کے لیے جو جاتے ہیں، معتمرین عمرہ کے لیے جاتے ہیں، طویل سفر ہوتا ہے، کافی دنوں کا ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ کئی کے مہینے پہلے تیاری اس کی شروع کر دیتے ہیں۔ جو زیادہ راہ ہوتا ہے، جو ضروریات ہوتی ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو بھی اچانک نکلنا پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سفر بڑا طویل تھا، ضروریات بہت زیادہ تھی، جمع نہیں کر سکے، چلو اللہ خیر کرے گا، چلتے ہیں پھر دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے اس کا سفر جو ہے وہ موت سے آگے شروع ہونے والا ہے۔ تو اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو الگ الگ عمر دی ہے۔ جو انسان اس عمر میں رہتے ہوئے اپنی آخری سفر کی تیاری کرتا رہتا ہے اس کا آخری سفر اتنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ موت نے جو آنا ہے، موت ہے ہی ایسی چیز کا نام کہ جو اچانک آتی ہے، موت ہے ہی ایسے مہمان کا نام کہ جو کبھی سوئے ہوتے ہیں تو دستک دیتی ہے تو سوئے ہوئے کو بیدار ہونے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھا پی رہا ہوتا ہے تو اس کا کھایا پیا بھی مکمل ہونے کی بھی مہلت نہیں دیتی۔
موت ہے اس چیز کا نام کہ انسان پتہ نہیں کیا کیا تدبیر کر رہا ہوتا ہے، کیا کیا پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن موت کہتی ہے کہ تو جو مرضی کرتا رہے، لیکن میں نے تجھے یہاں سے ہی اٹھا لینا ہے، تجھے ایک لمحہ بھی آگے جانے کی مہلت میں نے نہیں دینی۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، ہر چیز کا ایک تعارف ہوتا ہے، ہر چیز کا، موت کا بھی ایک تعارف ہے۔ موت کا تعارف کوئی عالم دین کروائے، کوئی مفتی کرائے، کوئی شیخ الحدیث کرائے، کوئی بہت بڑی علمی شخصیت کروائے تو وہ شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ موت اپنا خود تعارف جو کرواتی ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے۔ موت نے کہا انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں کہ جو ماؤں سے بیٹیوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائیوں سے بہنوں کو اور بہنوں سے بھائیوں کو جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، فرمایا کہ میں میاں کو بیوی سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے جدا کرنے دینے والی موت ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ پھر آخر میں موت نے کہا انا الموت الذی اعمر القبور واقصر الدیار، کہا کہ میں وہ موت ہوں جو قبرستانوں کو آباد کر دیتی ہوں اور بڑے بڑے محلات کو ویران کر دیتی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قبرستان آباد ہو رہے ہیں جیسے جیسے اموات ہوتی ہیں۔ ہم جب کبھی کسی علاقے کے اندر 5 سال 10 سال کے بعد جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار قبرستان اتنا بڑھ گیا، اتنی زیادہ قبریں ہو گئیں۔ تو موت نے کہا کہ میری حقیقت یہ ہے کہ میں قبرستانوں کو آباد کرتی ہوں، بڑے بڑے گھروں اور محلات کو ویران کرتی ہوں۔ پھر موت نے ہماری آنکھوں کھولنے کے لیے جو سب سے بڑی بات کی ہے، کاش کہ میرے سمیت وہ بات آج ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے، ہمیں پتا ہو کہ اگر میں اس کے ہاتھ لگ گیا تو میں بچ نہیں سکتا، تو ہم چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ کی پناہ لے لی جائے کہ جہاں ہمارا یہ دشمن ہم تک رسائی نہ کر سکے۔ تو موت کیا کہتی ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اس نے کہا کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی جا کر چھپ جاؤ، بڑے بڑے محلات کے اندر بھی جا کر پناہ لے لو، تب بھی میں نے جس کو اٹھانا ہے میں نے اس کو اٹھا دینا ہے، میں نے جس کو شکار کرنا ہے اس کو کر لینا ہے۔ مشہور و معروف سی بات ہے، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک شخص وہاں پر ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، اور وحشت اور خوف اس کے جسم پر طاری ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ بالآخر وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتا ہے، آپ اپنے تخت پر جلوہ فرما، اور جا کر گوش گزار کر کے کہتا ہے کہ حضرت وہ فلاں ڈرونی شکل والا مجھے ڈرا رہا ہے، مجھے اس سے پناہ دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ نبی ابن نبی ہیں، ہمیشہ نبی امت سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، لیکن چونکہ جانتے تھے کہ اصل احوال کیا ہیں، فرمایا کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ کہا کہ وہ سامنے دیکھو وہ مجھے ڈرا رہا ہے، اس کی ڈرونی شکل ہے، خدا کے لیے مجھے پناہ دی جائے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے اس سے دور کہیں لے جایا جائے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا لے اور جہاں یہ جانا چاہتا ہے اس کو لے جا۔ ہوا نے اس کو اٹھایا، دور افتادہ کسی جنگل میں جا کر وہاں پر اس کو پھینک دیا۔ اب وہ علاقے اور بستی سے دور جب نکلا جنگل میں، اب وہ اپنے آپ کو اطمینان دیتا ہے، کہتا ہے کہ شکر ہے اب میں اتنی دور آ گیا ہوں کہ وہ ڈرونی شکل والا اب مجھ تک کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ بس یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہی وہاں پر ڈرونی شکل والا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو دیوانہ ہو گیا ہے، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں ملک الموت ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ اور چونکہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا تھا، وہ تیری وقت قضا نہیں تھا، وہ تیرا مکان قضا نہیں تھا، وہاں پر تیری روح پرواز کرنی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے تیرا وقت قضا لکھا یہاں تھا، جگہ یہ لکھی تھی، اس لیے میں نے تدبیر یہ کی کہ تجھے ڈرایا تو یہاں تک آیا، اب تیری روح پرواز کر لی جائے گی، اب تیری روح نکال لی جائے گی۔ تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت سے چھپنے اور موت سے ڈرنے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی ہر وقت تیاری کی جائے، ہر وقت تیاری کی جائے۔ جس بندے کی سفر کی جتنی اچھی تیاری ہوتی ہے وہ اتنے اطمینان کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا وہ سفر کر لیتا ہے۔ تو موت کی تیاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس آخری 2 باتیں کر کے میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ موت کی تیاری کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں رہو مگر دنیا ہمارے دل میں نہ رہے، ہم دنیا میں رہیں مگر دنیا ہمارے دل میں نہ رہے۔ جو انسان دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے دل میں رکھتا ہے وہ کبھی بھی موت کی تیاری کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا اور مال دنیا یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے،
حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی خوبصورت ایک مثال پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب کشتی مسافر کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتی ہے تو اس کے نیچے پانی کا ہونا ضروری ہے. پانی ہوگا تو کشتی تیر کر جائے گی اور مسافر کو اپنی منزل تک پہنچائے گی. وہی پانی کہ جو پانی کشتی کے چلنے کے لیے ضروری ہے، وہی پانی اگر ایک ایک قطرہ کر کے اس کشتی کے اندر جمع ہونے لگ جائے تو اس کشتی کو اور مسافر کو ہلاک کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، دنیا اور دین کو چلانے کے لیے ضروری تو ہے، لیکن اس مال و دولت کی خواہش کو اپنے دل میں اس طرح جمع کر لینا کہ جس طرح کشتی کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے وہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ ہے، ایک انصاری صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقیس الناس وحزم الناس، ہمیں ذرا بتائیں عقل مند بندہ کون ہے. آج ہمارے ہاں بھی عقل مندی اور دنائی کا معیار ذرا مختلف ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات کی تائید کریں گے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، جس کے بدن پر لٹھا کاٹن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ ذہین آدمی ہے، اور جس کی جاگیر بہت زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہوشیار اور چلاک بڑا ذہین آدمی ہے. جس کا بزنس امپائر ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے زیادہ عقل مند اور دانا بندہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کا سوشل سٹیٹس بہت بڑا ہے، جس کو دنیا سلیوٹ کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بہت بڑا انٹلیکچوئل مین ہے. لیکن یہ ہمارا معیار ہے، اللہ کے محبوب نبی نے معیار جو ہمیں دیا وہ ذرا مختلف ہے. حضور نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت اولئک الاقیاس. فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کریں، سب سے زیادہ موت کی تیاری کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ عقل مند بندے وہ ہیں. آج ہم موت کو یاد نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. ہمیں موت اس لیے یاد نہیں ہوتی کہ ہماری ترجیحات یہ نہیں ہیں. ہماری ترجیحات صرف دنیا. جس کے پاس تھوڑا ہے وہ کہتا ہے اور مل جائے. پیدل چلنے والا کہتا ہے کہ چلو موٹر سائیکل ہی آ جائے. موٹر سائیکل والا کہتا ہے کاش گاڑی مل جائے. گاڑی والا کہتا ہے اس سے اچھی مل جائے. کچے مکان میں رہنے والا کہتا ہے پکا ہو. پکے میں رہنے والا کہتا ہے کوٹھی ہو. کوٹھی میں رہنے والا بنگلہ، پھر آگے ولا. بڑی بڑی خواہشات. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر دو خط لگائے، ایک چھوٹا ایک بڑا. صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے والدین پر قربان جائیں، ہم نہیں جانتے، آپ بتا دیں. فرمایا کہ یہ جو لمبا خط ہے، جو لمبی لکیر ہے، یہ انسان کی خواہشات ہیں، اور یہ جو چھوٹا خط چھوٹی لکیر ہے یہ انسان کی زندگی ہے. انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. ہم قبرستان جا کر دیکھیں، منو من مٹی کے نیچے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی خواہشات میں گزر گئی. اس لیے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم اپنی خواہشات کو کم کر، اس لیے کہ خواہشات کے ساتھ تیرا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا کا مال تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا. مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ رب العزت دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وما علیہ الا البلاغ.